بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ قطر کے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان نے ان کو قبول کر لیا۔ جو باقی دیگر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی بھی ان کا کوئی رد عمل نہیں آ رہا ہے۔ تو اس پر وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ میں جب وہ تھے اور اس ٹائم جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک پیرس تیار کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے فلسطین کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور وہ سارا احوال انہوں نے سب کو بتایا اور باقی مسلم ممالکوں کو یہ مراسلہ جاری کیا کہ آپ اس پہ اپنے اپنے رائے دو، جس پر ابھی تک تو کسی نے اسے واضح طور پر اعلان نہیں کیا اور قطر نے تو اس کا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پاکستان نے اس کو انہوں نے قبول کیا اور جو پاکستانی وزیر خارجہ ہے اور وزیر خارجہ ہے انہوں نے بھی اسحاق ڈار نے بھی یہ کہا ہے کہ تیار کیا ہے وہ جو لسٹ تیار کی ہے غزہ کے حوالے سے، جس میں غزہ کے حوالے سے چند باتیں ہیں کہ وہاں پہ حکومت کس کی ہوگی یا جو بھی معاملات وہاں کے ہوں گے، تو اس پر جو امریکہ کے ہم اس چیز کو حامی برتے ہیں اس چیز میں کہ امریکہ جو بھی یہ فیصلہ کر رہی ہے یہ ٹھیک کر رہی ہے۔ تو اس معاملات کو دیکھ کر آپ کو ایک چیز تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ یہ لوگ کس طریقے سے یہودی کے ایجنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو غزہ میں جنگ بندی کی باتیں کر رہا ہے، تو دوسری طرف غزہ میں مزید لوگوں کو جو اس بحران سے نکالنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ میں ہمیں امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے کیونکہ اگر وہ مجھے نہیں ملا تو یہ امریکہ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو دوسری جانب جب انہوں نے بھی نیتن یاہو سے مل کر فیصلے کیے جس پر پاکستان کو خصوصی طور پر اعتماد ملی ہے اور پاکستان نے کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس چیز پر فوری اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم جو امریکہ نے جو فیصلے کیے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے قطر نے تو اس چیز کو مسترد کیا اور سعودیہ اور یو ای کا اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن جو پاکستان ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مزوجے کو پہلے ہی ایکسیپٹ کر لیا اور ان میں کہا یہ گیا کہ امریکہ کی بات مان کر ہم لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ لیکن قطر نے اس چیز کا فیصلہ نہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو بے نقاب کیا اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ یاد رہے جو پاکستانی وزیر اعظم ہے اس سے پہلے عمران خان پر یہودی ایجنٹ اور دیگر الزامات لگا چکا ہے۔ اب جب قطر نے ان کو ایکسپوز کیا تو اب اس وجہ سے سب ان کے آگے آ گیا۔ جو یہ لوگ عمران خان کے حوالے سے کہتے تھے وہ سارا اب ان کے آگے خود آتا گیا ہے۔ دوسری طرف قطر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نکات پر اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے اور جو باقی مسلم ممالک ہیں ان سے بھی جوابات طلب کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس چیز کو سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں جو بھی ٹرمپ کا مقدمہ ہے اور جو انہوں نے جو مزوجہ تیار کیا ہوا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس چیز کا ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے ہم اس سے متفق ہے اور ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ غزہ میں ایسے ہو۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ جو سٹیٹمنٹ نیتن یاہو کی طرف سے آئی کہ جب غزہ میں اپنی فوج بھی اتاریں گے اور اپنی جو وہاں کی جو عوام ہے وہاں پہ پولیس بھی ہماری ہوگی، فوج بھی وہاں پہ ہوگی، آدھی سے زیادہ حکومت بھی ان کی ہوگی۔ تو یہ یہ تو ایک طریقے سے پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ کس طریقے سے ایک ملک نے جو جال سازی سے قبضہ کرے گا۔ تو اس پر حماس نے بھی رد عمل آتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ چیز قبول نہیں۔ تو دوسری جانب فلسطینی عوام نے بھی جس چیز کو مسترد کیا ہے۔ فلسطینی عوام پاکستان سے کافی امیدیں لگاتی ہے اور لگائی ہے، لیکن اب جب وہ اس چیز کو دیکھ کر کیا سوچے گا۔ نیتن یاہو کہتا ہے کہ میری ساری جو فوج آدھی سے زیادہ ہم غزہ سے بالکل فوجی نہیں نکالیں گے اور حالانکہ فوجیوں کی تعداد کم کریں گے لیکن فوجی وہاں سے بالکل نکالیں گے نہیں۔ تو اب جس پہ اسحاق ڈار کا یہ سٹیٹمنٹ اس کے بعد آیا تھا کہ ہم اگر غزہ میں ایسی جنگ بندی ہوگی تو اس سے ہم سے اللہ راضی ہوگا اس چیزوں پر۔ تو اب اس طریقے سے کر کے ایک طریقے سے ان کا زمین کو قبضہ کرنے کے لیے دے رہے ہو، تو دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہوگا اس چیز پر۔ تنقیدیں اب جب کرتے ہیں یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے اسرائیل پر، اب ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کا سوچ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آنے والے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرتے ہیں یا نیتن یاہو کو خوش کرتے ہیں یا اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو تو جو جھوٹ کا پلندہ تھا وہ تو ایک طریقے سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نیتن یاہو نے اس چیز کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم کبھی بھی آزاد فلسطینی ریاست کبھی نہیں مانیں گے اور نہ ہی ہم ان کو وجود میں آنے دیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے غزہ سے اپنی فوج کو بالکل نہیں کم کریں گے اور نہ ہی ہم ان فوج کو وہاں سے ہٹائیں گے، بلکہ ان کی تعداد کم کریں گے لیکن ہم بالکل غزہ کا
جو معاشرہ ہم نے کیا ہم وہ ختم نہیں کریں گے۔ تیسرا انہوں نے ایک اہم بات کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ غزہ کی سیکورٹی اب ہمارے پاس ہی رہے گی، چاہے اس کا سربراہ کوئی بھی ہو۔ اب اسحاق ڈار صاحب یہ بتائیں کہ آپ وہ کس کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہا ہے یا نتن یاہو کو خوش کر رہا ہے؟ لیکن اگر پاکستانی عوام کی طرف سے اگر ایک چیز پوچھا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے کہ آپ نے اس معاملے پر جو آپ لوگوں نے ان کی رہنمائی کی اور ان کی بات پر حامی بری، کیا آپ نے اس کو جو پاکستانی اسمبلی ہے اس میں آپ نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے؟ کیا آپ نے پاکستانی لوگوں کے جو نمائندے ہیں ان سے آپ نے پوچھا ہے؟ کیا آپ نے پاکستانیوں سے پوچھا ہے؟ تو اس پر جو ہے نا کبھی پاکستانیوں کے سوالات آتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح پہلے جو ہے نا اپنے جو ان کے بارے میں جو ہے نا پہلے اپنا انٹروڈکشن دے چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جو ہے نا ایسے جو ایک طرح کا گھٹیا فیصلے کہہ لے تو وہ جو ہے نا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں آزاد کشمیر سے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور کافی افسوسناک صورتحال ہے وہاں پہ۔ تو جو ہے نا کافی جو ہے نا وہاں سے بھی شہادتوں کی تعداد جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں کے جو مظاہرین ہیں وہ بھی جو ہے نا ہار نہیں مان رہے، تو دوسری جانب حکومت نے بھی ان پہ کافی جو ہے نا شیلنگ بھی کی ہے، حکومت کے بھی جو ہے نا لوگ زخمی ہوئے اور جو وہاں کے مظاہرین ہیں ان کے بھی جو ہے نا لوگ زخمی ہوئے، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ احتجاج مزید جو ہے نا شدت اختیار کر رہا ہے اور لوگ اس کو بنگلہ دیش اور جو باقی جو ملکوں میں اس طریقے سے انقلاب آئے تو لوگ اس کو جو ہے نا وہ جو آزاد کشمیر کا احتجاج کو جو ہے نا اس کا رنگ دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کشمیر پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور جو اسحاق ڈار نے جو باتیں کی ہے اس پر جو ہے نا کیا فیصلہ جو ہے نا پاکستانی عوام کا اور جو خاص طور پر اسمبلی کا کیا ریئیکشن آتے ہیں اور جو اتحادی ہیں ان کے جو خاص جن اتحادیوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اتحادی ہے جو ہے نا وہ اس چیز پر جو ہے نا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے علیمہ خان کے رکھتا ہوں۔ علیمہ خان نے آج میڈیا سے گفتگو کی جس میں وہ کہتی ہے کہ واردات پکڑی گئی، عمران خان نے کہا ہے غلط بیان سے مجھے جو غلط طریقے سے مجھے دوسرے کمرے میں لے کر گئے اور وہاں ہاتھ میں موبائل فون دیا اور نہ ہی مجھے کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ موبائل فون میں میری آواز آ رہی تھی، تو موبائل دیا جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ موبائل ہے اور ان کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نا اس کی حاضری لگوائی جا رہی ہے عمران خان کی، تو یہ جو ہے نا ایک جو کافی بڑی واردات جو ہے نا ان کی پکڑی گئی۔ دوسری جانب علیمہ خان اور جو علی امین گنڈپور ہے ان کی بھی جو ہے نا معاملات کچھ زیادہ ہی جو ہے نا بگڑتے جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ان دو علی امین گنڈپور ہے اس نے بھی جو ہے نا اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے ان کو بھی جو ہے نا الرٹ کر دیا اور کافی جو ہے نا ایک ویڈیو پیغام بھی انہوں نے جاری کیا جو انتہائی افسوسناک ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے یہ لوگ کئی حربے استعمال کر چکے ہیں تاکہ ان کی اپنے جو اتحادی ہے ان کو بھی جو ہے نا عمران خان سے جو ہے نا دور کیا گیا، لیکن اب پھر بھی یہ لوگ ناکام رہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کس طریقے سے عمران خان کو جو ہے نا گرانے کے لیے لوگ جو ہے نا چپکے سے ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی آنکھوں پہ پٹی ڈال کر پھر بھی جو ہے نا ان کو جو ہے نا توڑنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن خبریں اور بھی، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔